اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کا کل ہم نے بہت سٹرونگ ٹاپک پڑھا تھا، شفاعت کا، جو کہ محکم پر مبنی تھا، اور بہت سے پوائنٹس ہر دفعہ مجھے بھی پڑھانے میں بہت مزہ آتا ہے کہ ہر وقت آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت سے کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں ہمیں ملتی چلی جاتی ہیں کہ ہمیں بھی لگتا ہے کہ علم میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو اینڈنگ ہوئی کہ اے اللہ، یہ سب اختلافی رائے یا اختلافات کو پروردگار آپ قیامت کے دن دور کریں گے، لیکن قیامت سے پہلے جو مجھ کو اور آپ کو اپنا فیصلہ کرنا تھا، تو وہ بہت ضروری پوائنٹ ہے کہ ادھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اب میں نے کیا سمجھا، آپ نے کیا سمجھا، اور اب آپ کو کس کروٹ بیٹھنا ہے۔ تو اس لیے یہ پورا شفاعت کا ٹاپک ہوتے ہوئے جب ہم آیت نمبر 47 پر پہنچیں گے، یا جو آج ابھی ہم ڈسکس کریں گے، آیت 47 سورہ زمر، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی بد عقیدہ لوگوں کو، کیونکہ جو کانسیپٹ کا ایرر ہے، جو شفاعت میں بھی جس کا اختلاف ہے، تو کانسیپٹ کے ایررز کو اللہ تعالی پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بہت کلیئر کر دیا، اور اللہ کو ہم سب عقل مند اچھے لگتے ہیں کہ بھئی ہم عقل مند ہوں، ہم کنفیوز اللہ کو اچھے نہیں لگتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے کنفیوژن تو ہوتی ہے، لیکن کوئی حتمی رائے پڑھنے کے بعد کچھ تو قائم کرو، کوئی تو کانفیڈنس ہو تمہارے پاس، کوئی دو ٹوک دلیل کے ساتھ بات تو کر سکو۔ یعنی اتنا تو مجھ کو اور آپ کو اللہ کے دیے ہوئے انعامات کا استعمال کر کر کم از کم ہم اس انجام تک تو ضرور پہنچیں۔ تو آپ غور کریں گے کہ اب جو میری رائے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم جو آج کی آیت میں آئے گا، ظلم ان کو کہہ رہے ہیں جو ظالم ہیں، جو مشرک ہیں، جو حق مارتے ہیں، اور جو شفاعت کسی اور کو بھی حق دیتے ہیں، کیونکہ پچھلا ٹاپک شفاعت کا تھا، اور ان سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ کتنی بڑی پینلٹی بھی دینا چاہیں، جو کہ کانسیپٹ میں جن کے ایررز ہیں، جو کانسیپشنلی اللہ کو ایک مانتے ہوئے بھی اللہ کی اتھارٹی کو بانٹتے ہیں۔ دیکھیں بہت غور سے لفظ کو دیکھیے کہ ایک آل الون اللہ کو ایک ماننا، سپریم ماننا، سپیریئر اتھارٹی ماننا، اس کے باوجود اللہ کے نام سے جھوٹی باتیں کرتے ہوئے کہ اللہ بھی ان کو حق دیں گے اور ان کو حق دیں گے اور وہ شفاعت کریں گے، یہ سب اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو خود کے لیے اولاد پسند نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ کی اولاد ہے، تو اسی طرح اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی اتھارٹی ہوگی تو وہ بات اللہ کو ناگوار گزرتی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ زمین بھر کر بھی فدیہ دیں گے نا، جن کا دماغ صحیح نہیں چلتا تھا، ہوتے ہوئے بھی دماغ ہوتے ہوئے بھی وہ صحیح نہیں چلاتے تھے اللہ کی کتاب کے مطابق، تو ان سے ان کو سزا ان کی برحق ہوگی، اور ان سے کوئی پینلٹی نہیں لی جائے گی، اور بس ان کو پھر عذاب چکھنا پڑے گا، یہ بتائے جا رہے ہیں۔ تو ہم اس کی عربک اٹھاتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر یہ کہ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حق مارا اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے، اپنی اندھی تقلید کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، ٹائم نہ لگانے کی وجہ سے، دنیا کمانے کی وجہ سے، جنہوں نے اللہ کے معاملے میں حق مارا، ما فی الارض جميعا، ان کے پاس زمین بھر کر بھی دینے کو ہو، ومثلہ، اور اس زمین جیسا اور بھی دینے کے لیے اس کے اعمال ہوں، اس کی باتیں ہوں، تو لفتدوا بہ، اور البتہ وہ اگر فدیے میں دینا چاہیں اس کے ساتھ اس برے عذاب سے بچنے کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ان سے وہ معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، وَبَدَا لَهُمْ، اور کھل کر سامنے آ جائے گا ان کے لیے، مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ساری باتیں کھل کر آ جائیں گی ان کے لیے، مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جو نہیں وہ تھے اندازہ بھی رکھتے تھے، اپنے لیے سوچ بھی سکتے تھے، گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دیکھیں یہ جو مجھے پوائنٹ بہت امپورٹنٹ لگتا ہے کہ ہم گمان تو لگائیں کہ میں کہیں غلط تو نہیں ہوں،
میں نے یہ بات غلط تو نہیں کہی. گمان تو رکھے نا ہم کہ ہم بھی اتنا کرنے کے بعد دھو تو نہ دیتے ہوں گے, ڈیلیٹ تو نہیں ہو جائیں گے, ہمارے کوئی اور کفر تو نہیں ہے جو ہمارے یہ ساری نیکیاں کھا جائیں گی, اور کہیں شفاعت کے معاملے میں اور تھوڑی انویسٹیگیشن کر لوں, اور دوسرے معاملات میں بھی میں تھوڑا سا اور انٹرسٹ لے لوں, وقت لگا لوں, تھوڑا اور سمجھوں کسی پرسنالٹی کو جو آپ پسند نہیں کرتے ہیں, لیکن ان کے منہ سے اللہ کی بات جب نکلتی ہے تو پھر آپ پرسنالٹی کو نہیں دیکھیں گے, پھر آپ کہیں گے اچھا شفاعت کا ٹاپک یہ ڈسکس کر رہے ہیں اور قرآن سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن سے ثابت ہے کہ شفاعت ہوگی, تو کیوں نہ کان لگاؤں, کیونکہ میں تو کہتی ہوں حدیثوں سے ثابت ہے شفاعت, یہ کہہ رہے ہیں قرآن سے ثابت ہے شفاعت, تو چلو سنتے, ہو سکتا ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ کہیں رانگ ہو. تو اس لیے دیکھیں یہ لفظ بڑا قیمتی ہے کہ وہاں سے اللہ کا عذاب آئے گا اور کھل جائیں گی ان کی برائیاں, ان کی کوتاہیاں, ان کی کم علمی, ان کا اوور کانفیڈنس ہونا, یہ سب ان کا کھل جائے گا. ما لم یکونوا یحتسبون, جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے کہ ہم اتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں اپنے بزرگوں کی وجہ سے, اپنے پیروں کی وجہ سے, اپنے جھوٹی کتابوں کی وجہ سے ہم اتنے بڑے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمیں احتساب کا فکر ہی نہیں ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی میں 100% درست ہوں. 100% درست تو اللہ کی بات ہے, لیکن میں نے اور آپ نے کہاں کہاں عمل کی کوتاہی کی ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں جنہوں نے شفاعت کے ٹاپک پر بھی کمزوری دکھائی اور جنہوں نے کسی بھی ڈائمنشن میں اللہ کے معاملے میں حق مارا کہ اللہ کے اسٹیٹس سے اللہ کو گرانے کی کوشش کی, ان پر اس دن قیامت کے دن سب کچھ کھل جائے گا. وہ کچھ بھی دینا چاہیں ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. اور یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ انہوں نے اپنے لیے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جی اس طرح سے بھی ہم غلط ہیں. تو اس لیے میں اور آپ ہمیشہ اپنے آپ کی بھی اصلاح کرتے رہیں, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو, اللہ تعالی ہمارے حامی و ناصر ہوں کہ ہر غلطی پر ہم انشاءاللہ تعالی رب تعالی کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہو جائیں. اچھا جی, اس کے بعد آپ نے غور کرنا ہے کہ جو ہماری اگلی آیت ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا بات آ رہی ہے کہ وَبَدَا لَهُمْ دوبارہ آ رہا ہے کہ وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتٌ, وہی آیت ہی کے نچوڑ کی بات آ رہی ہے کہ ظاہر ہو جائیں گی, کھل جائیں گی ان پر برائیاں, ما کسبوا جو انہوں نے کمایا تھا, اور گھیر لیے جائیں گے وہ ان برائیوں کے ساتھ جو تھے وہ اس کا مذاق اڑاتے. تو دیکھیں بات وہی آ گئی ہماری پچھلی آیت کی کہ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے, ہمیں کوئی بات کا مذاق نہیں کرنا چاہیے, ہمیں کسی کی شخصیت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ٹھیک ہے عقیدے پر ہم ہنس پڑتے ہیں کہ جی یہ خواب میں آ گیا اور وہ راستے میں مل گیا جو مر گیا تھا, اور یہ نبی نے اس کو یہ بشارت دے دی. جھوٹی باتوں پر پھر ہمیں تھوڑا ہوتا ہے کہ اللہ کتنی جھوٹ بول رہے ہیں, کتنا اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. لیکن ہمیں اسپیشلی کسی پرسنالٹی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ان کی بات کے لیے ہم نے کہنا ہے کہ نہیں بھائی سوری یہ والے عقیدہ ہم نہیں رکھتے ہیں. تو اللہ فرما رہے ابھی اپنا محاسبہ کر لو, کیونکہ ساری برائیاں اس قیامت کے دن کھل جائیں گی جو کمایا, اور وہ گھیر لیے جائیں گے جس کا وہ مذاق کرتے تھے. تو اے میرے رب, ہم سب کو آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی رہنمائی کی بہت سخت ضرورت ہے. جبکہ آپ نے ہمیں کتاب نواز دیا, ہمیں آپ نے اتنی بہترین کتاب دی, لیکن اللہ تعالی ہمارے لیے آپ شامل حال رہیں, ہمارے حالت پر رحم کریں, ہمیں معاف کر دیا کریں, اور ہمیں ہر دن نئی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم آج کا دن کل سے بہتر گزاریں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ ہمارا جو کل کا دن ہے نا وہ بھی آج بہتر ہو اس کل کے دن سے انشاءاللہ. تو اب جب ایک اور اپنے آیت دیکھنی ہے 49 کو کہ اللہ تعالی ہماری پھر سائیکالوجی پر بات رکھتے ہوئے ایک بہت خوبصورت بات بتا رہے ہیں کہ اس میں بھی آپ کو اور مجھ کو اپنے آپ کو تصدیق کرنی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ, جب ٹچ ہوتا ہے انسان سے, چھوتی ہے انسان کو کوئی ضرر, کوئی تکلیف, دعانا, کچھے لوگوں کی بات ہو رہی ہوگی کیونکہ ادھر وہ نہیں ہو رہا کہ وہ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا. جب تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے, یعنی ایک اچھا
انسان ہے اللہ کو برائی میں ہی تکلیف میں ہی تو یاد چلو رکھ رہا ہے، بالکل گیا گزرا انسان نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں یہاں پر بھی ہماری کیا کوتاہیاں ہیں وہ اللہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ جب چھوتی ہے انسان کو کوئی ضرر تکلیف ہمیں پکارتا ہے. ثم اذا خولناہ، پھر جب ہٹا دیتے ہیں ہم اس کو، بخش دیتے ہیں ہم اس کو نعمت منا ہمارے پاس سے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ نعمت کے لیے ہمیشہ اللہ کے ہمیں شکر گزار رہنا ہے کہ اللہ یہ فقط آپ کا انعام ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے والے کہتے ہیں میں نے صبح ہی صدقہ نکالی تھی، جبکہ اچھی بات ہے لیکن کریڈٹ کیوں دے رہے ہو اپنے صدقے کو؟ کم از کم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہم کوئی خبر سنتے ہیں کہ گاڑی الٹ گئی لیکن بچہ محفوظ رہا اور فلاں ہو گیا لیکن ہم محفوظ رہے، تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ بس یہ نکلا تھا اور میں نے صدقہ کیا. تو مجھے کم از کم یہ بات نہیں اچھی لگتی. میں کہتی ہوں فقط اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو یہ خوشخبری سنا دی. ہم اپنے صدقات کو کریڈٹ دے رہے ہیں. اللہ نے تو ہو سکتا ہے اس صدقات پر ہمیں جو آج صبح کے ناشتے کو ہضم کرا دیا وہی ہو گیا ہوگا، اور اللہ نے تو ہمیں قدم قدم پر ایک ڈکار ہم لیتے ہیں، ایک بوبس ہم لیتے ہیں، تو یہ اللہ کے بڑے انعامات ہیں، وہ پھنستی نہیں. اپنے آپ کو کریڈٹ دینا کسی صورت بھی عقل مندی نہیں. میں نے اپنی ماں کو حج کرا دیا، میں نے اس کو کندھے پر بٹھا کر کرا دیا، ماں کی دعاؤں سے بچ گئے، یہ مجھے کم از کم پسند نہیں. کیونکہ پورے قرآن سے جو میں نے ثابت دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کہتے تھے کوئی بھی انعام پر ھذا من فضل ربی، وہ صرف کریڈٹ اپنے اللہ کو دیتے تھے. وہ اپنے اعمال کو، اپنے علم کو، اپنی محنتوں کو نہیں ڈھونڈ کر لاتے تھے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا. وہ صرف کہتے تھے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فقط فضل ہے. تو ادھر غور کیجئے گا کہ جب چھوتی ہے انسان کو تکلیف، پھر جب ہم ہٹاتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو بخش دیتے ہیں نعمت ہمارے پاس سے، تب بھی وہ کہتا ہے انما اوتیتہ علی علم، کہ بے شک مجھے تو یہ ملا ہے میرے علم کی وجہ سے. دیکھیں اس میں دونوں طرح کی ہم نے پرسنالٹی لینا ہے. ایک وہ ہے جو اترا کر کہتا ہے میرے علم کی وجہ سے، ایک ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ہے لیکن کہہ رہا ہے کہ بس میں تہجد میں نے فل ٹائم تمہارے لیے دعا کی تھی، میں نے حج میں فل ٹائم تمہارے لیے دعا کی تھی. تو بابا نہیں بولا کرو نا ایسے لفظ کہ تمہاری دعا سے اللہ نے سنا کیا، یا میں بہت سینسیٹیو ہوں. میں تو اپنے بچوں کو بھی ایسے لفظ، اپنے شوہر کو بھی کہتی ہوں ایسے نہ کہو، اپنی امی سے بھی کہتی ہوں کہ پلیز ایسے نہیں بولا کرو کہ میری دعا، میرا علم، میرے صدقے، میری وجہ سے یہ ہو گیا. اور انسان خود بھی کہتا ہے کہ میں بڑا عقل مند، میں بڑا عقل مند، میں نے اتنا بچایا، میں نے اتنا رکھا، میں نے ایسے ٹیکل کیا، مجھے یہ بات سمجھ آئی. ہر بات سے پہلے اگر بات بھی بتانی ہے تو کہو بس اللہ کا اتنا فضل ہو گیا، اللہ نے کرم کر دیا. کیونکہ کہیں پر بھی آپ کو اترا نہ جاؤ، تکبر نہ کر جاؤ. آپ کے لیے قرآن نے کم اگزامپل نہیں دیے. سورہ کہف جو کئی لوگ ہر ہفتے پڑھتے ہیں اس میں کلیئر یہی ہے کہ اس نے کہا تھا میرا باغ تیرے باغ سے اچھا ہے. اس نے کوئی جھوٹ تو نہیں کہا تھا، اس نے کوئی جھوٹ نہیں کہا تھا، اس کا باغ واقعی دوسرے والے باغ سے اچھا تھا. لیکن یہ باتیں اللہ کو کہیں پر بھی ناگوار گزر جاتی ہیں. تو اس لیے بہت ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے. کیونکہ ہم اتنے جاہل ہیں کہ ہم کہتے ہیں سب کے بچے تھے لیکن اپنے بچے کا تو رنگ ہی کتنا پیارا ہے. سب کے بچے تھے لیکن ماشاءاللہ اپنے بچے کا تو نقشہ ہی بہت پیارا ہے. میں کہتی ہوں یہ بات ماشاءاللہ بول کر بھی آپ اس طرح کی باتیں کر کے دوسروں کو کنڈیم نہ کیا کرو. ماشاءاللہ بول کر بھی تھوڑا سا آگے کا سینٹنس نہیں بولتے نا، بولتے اللہ نے ہمیں کتنا پیارا بچہ دیا. دوسروں کے کمپیریزن میں دوسروں کی چیز کو گرا کے کہ اپنی چیز کی تعریف کرنا مجھے تو یہ بھی پسند نہیں. تعریف کر لو، اپنی بچوں کی تعریف کرو، اپنے گھر کی تعریف کر لو اپنے آپ میں، لیکن جب کمپیریزن کی بات آئے نا کہ 2 دلہنیں بیٹھی ہیں یا 2 گھر بنے ہیں یا 2 کے فرنیچر آئے تو پھر تھوڑی سی بریک لگا دو زبان پر. کہ اب جب کمپیریزن ہو گیا ہے نا
اور واقعی آپ کے پاس اللہ نے اچھی چیز دی ہے, آپ نے ماشاء اللہ بھی بولنا ہے, لیکن خدارا کمپیریزن میں کسی دوسرے کو ڈیگریڈ نہ کرو جب کوئی دوسری چیز بھی پیرالل ہو. تو اس لیے ہمارے اندر ہمیں وہ جو آج ہمارا ٹاپک ہی یہی ہے کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے کہ جہاں ہم نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ اچھا یہ ہماری غلطی تھی, اچھا یہ نعمت اس لیے مجھ سے چھن گئی کہ میں نے اس دن کوئی بڑی بات کر دی تھی, اچھا یہ میرے ساتھ اس لیے ایسے ہوا کہ میں اپنے آپ میں اترا گئی تھی. اس لیے دیکھیں قیامت کے دن جب ہم پر بات کھلے گی تو ہم شرمندہ نہ ہوں. ہمیں جو یہ دنیا ملی ہے اپنے احتساب کا بہت اچھا ٹائم ہے جب تک ہمارے پاس زندگی ہے. میں پھر معافی مانگتی ہوں اللہ سے, آپ اور ہم سب پھر مل کر معافی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج جو اس وقت 317 ہو رہے ہیں, پروردگار اس وقت کے بعد سے میں اپنی زبان پر بہت کنٹرول رکھوں گی, سوچ پر کنٹرول رکھوں گی, اور اللہ تعالیٰ میری آپ رہنمائی فرمائیے گا. اور واقعی ہم کوئی ایسی بات نہ کریں کہ اوتیتہ علی علم, کہ مجھے جو کچھ ملا میرے علم کی وجہ سے ملا, جبکہ واقعی علم کی وجہ سے اس کو بہت کچھ ملتا ہے فیور. لیکن بات ادھر ٹاپک ہو رہا ہے کہ کریڈٹ اللہ کو دینے کی کوشش کیا کرو, کیونکہ جنتیوں کو اللہ کہیں گے کہ یہ تمہارے عمل کی وجہ سے تمہیں جنت ملی, اور جنتی کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. یہ مجھے تو قرآن سے سب ملتا ہے کہ جنت میں بھی پہنچ کر رب تعالیٰ اپنی جنت دیتے ہوئے کہیں گے کہ تم نے آج جو پچھلے دن گزارے اس کی وجہ سے یہ کوپنز ملے اور یہ جنت تمہیں ملی, لیکن وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اللہ نے تمام تعریف آپ کے لیے ہے جو آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. اللہ نے تو سب کی رہنمائی فرمائی تھی. تو اس لیے دیکھ لیجئے بہت سینسیٹیو ایشو ہے, میں جانتی ہوں سب لوگ میری بات سے اگری ہوں نہ ہوں. میری جو ریکویسٹ ہے, میری جو سوچ ہے, مجھے اس معاملے میں, جبکہ الحمدللہ مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا, لیکن اس معاملے میں ضرور ڈر لگتا ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کر جائیں, ہم کوئی ایسی سوچ نہ سوچیں کہ دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کریں یا اپنے آپ کو بہت ترم خان سمجھ لیں. تو ادھر پوائنٹ آ رہا ہے کہ اللہ جب نعمت اپنے پاس سے دیتے ہیں, دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری کوئی ادا نہیں تھی کہ تم نعمت کے مستحق ہوئے تھے اس ضرر کے بعد. دیکھیں یہ پوائنٹ نہیں آ رہا کہ جب تمہیں ضرر آئی تھی تو تم نے کوئی عمل کیا تو تمہیں نعمت ملی, یہ ٹاپک نہیں آ رہا. یہ ٹاپک آ رہا ہے کہ تمہیں ضرر ملی, تمہاری کسی وجہ سے ملی, لیکن میں نے تم پر فقط میری طرف سے انعام کر دیا. تب بھی تم کہتے ہو کہ مجھے دیا گیا ہے علم, اور بے شک علم کی وجہ سے میں نے یہ نعمت پایا, بلکہ یہ تم پر ایک آزمائش کا وقت آ گیا تھا, بلکہ یہ تمہاری لائف میں ایک آزمائش آ گئی کہ تم تکلیف میں تھے تمہاری اپنی حرکتوں کی وجہ سے. میں نے اپنے فضل و کرم سے محض تمہاری تکلیف ہٹائی اور تم کہہ رہے ہو تم فیل ہو گئے, اس آزمائش میں تم فیل ہو گئے. یہ تو تم پر ایک آزمائش کا وقت آیا تھا کہ تمہارے منہ سے کیا نکلتا ہے. ولیکن, لیکن حال یہ ہے لوگوں کا کہ لوگ جاہل کے جاہل ہیں, علم ہی حاصل نہیں کرتے ہیں کہ یہ کروشل ٹائم, اتنا گمبھیر وقت میں آپ کو کنٹرول رکھنا تھا اپنی زبان پہ. آپ کے چاہے جیت ہو, آپ کی چاہے کچھ اور. آپ دیکھیں ہماری کرکٹ ٹیم کو ہی دیکھ لیں کہ وہ کچھ منہ سے نہیں بولتی اور وہ سجدے میں گر جاتی ہے, پھر اس کا جب انٹروڈکشن ہوتا ہے تو وہ ٹیم پہ کریڈٹ دیتی ہے, وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ شکر ہے ان کو اتنی عقل تو ہے. اور دوسروں کے لیے بھی ہمیں چاہنا چاہیے کہ سب انشاءاللہ بول کر بات کریں اور اپنے آپ کو کریڈٹ خدا را مت دو. تو اس لیے اللہ نے دیکھیں کیا کہا, بل اکثرہم لا یعلمون, لوگ جاہل ہیں. اللہ نے کہا جہالت کی وجہ سے وہ یہ حرکت کرتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں اور آپ اترا کر کوئی بات کہتے ہیں تو اللہ ہمیں جاہل بولتے ہیں. لا یعلمون, ان کے پاس علم نہیں ہے, ان ایجوکیٹڈ ہیں, ان کو عقل نہیں ہے کہ یہ لفظ ان کو نہیں بولنا تھا, اور یہ تو تمہارے لیے فتنہ تھا, آزمائش تھی تمہارے لیے. اور جو اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس کو اللہ نے انعام دیا اور وہ سارا کریڈٹ اللہ ہی کو دیتا ہے,
تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی نعمتوں میں اور برکت ہو جاتی ہے. اللہ پھر اس کو اور پکڑتے نہیں ہیں, اللہ اس کو کئی عرصے تک پھر خوشیوں میں رہنے دیتے ہیں. یہ میرا عقیدہ ہے کہ جب ایک آزمائش آتی ہے, جب آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں, آپ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ پر پھر کچھ سال اچھے گزر جائیں گے, پھر ایک آزمائش آئے گی, پھر آپ کو دیکھنا, اللہ دیکھیں گے کہ آپ کیا کرتے ہو. یعنی بہت پروڈکٹیو آیت ہے, بہت امپورٹنٹ آیت ہے. اپنے بچوں کو, اپنے بھائی بہنوں کو, اپنے والدین کو, اپنے آپ کو سمجھانے والی آیت ہے کہ دیکھو کسی بھی دن عجب سی یہ فتنہ ہوتا ہے, ایک آزمائش ہوتی ہے, تو ہمیں اپنے اپنے طور سے اس کو ٹیکل کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. آگے دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے قد قالہا, یقیناً اسی طرح کی باتیں کہیں الذین من قبلہم. دیکھا اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی پرسنالٹی کو گروم کر رہے ہیں. اللہ نے کہا ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے کہ جن کو عقل نہیں ہوتی نا, جو جاہل ہوتے ہیں, نادان ہوتے ہیں, یہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو نادان نہیں سننا چاہتے ہیں, ہم اپنے آپ میں جاہل اپنے آپ کو نہیں سننا چاہتے ہیں, اس لیے یہ ہمارے لیے آیت ہے. اللہ نے کہا ہمیشہ جاہلوں کا یہی طریقہ رہا, اس سے پہلے بھی لوگ ایک دم سے اترا جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں. لیکن یاد رکھو فما اغنى عنہم, پھر وہ عقل انہیں کام نہ آئی جہنم سے بچانے کے لیے. ان کا علم, جس علم پر وہ اتراتے تھے, فما اغنى عنہم ما كانوا یکسبون, جو انہوں نے جہالت سے جو بھی گناہ کمایا. اچھا ہمارے یہاں ایک اور بھی پوائنٹ لوگ اکثر کہتے ہیں, بڑے پیار سے کہتے ہیں, سنسیئرٹی سے کہتے ہیں کہ یار میں نے کیا گناہ کیا تھا کہ میرے ساتھ ایسے ہو گیا. پورا سمجھو کہ مجھے مل چکا تھا اور وہ چلا گیا. تو مجھے یہ آیت یاد آتی ہے کہ اب ایک بیچارے اداس انسان کو اس وقت کیا کہوں کہ تم نے کچھ غلط لفظ تو نہیں کہہ دیے تھے. پھر ہمیں ایسے ہوتا ہے جب کلاس کا ٹائم ہوگا, انسٹیٹیوٹ میں بیٹھے ہوں گے, تب اس کو تھوڑا سا سمجھائیں گے. ابھی تو ویسے ہی اتنا اداس ہے کہ اس کو چیز ملتے ملتے نہیں ملی, یا اس کے ہاتھ سے کوئی چیز چلی گئی, یا وہ ویسے ہی بڑا پریشان ہے. تو ہمیں خوشحالی کے دنوں میں یہ آیتیں بہت سن کر سکون ملتا ہے کہ ہم نے اس وقت کسی کو ٹونٹ نہیں کیا, ہم نے کسی ایکس وائی زی پر اشارہ نہیں کیا, ہم نے ایک رینڈم بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں میں کامیاب لوگوں میں کر دے اور پڑھے لکھے لوگوں میں کر دے. اللہ کہہ رہے دیکھ لو کام نہیں آئے گا, جو بھی انہوں نے کمایا ہوگا وہ تمہاری حرکتیں اور باتوں کی وجہ سے تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو اس لیے ہمیں 1% سوچ لیں کہ جو کچھ میرے ساتھ غلط ہوا ہے, میری زبان کہیں غلط چل گئی ہے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتٌ, پس بھگتنی پڑی, پہنچی ان لوگوں کو ان کی کم علمی کی وجہ سے برائیاں, ما کسبو, جو انہوں نے کمایا, غلطی کی وجہ سے, اندھے بننے کی وجہ سے, تقلید کرنے کی وجہ سے, جو بھی جس طرح سے آپ اور میں نے اللہ کی کتاب سے دور رہے یا اللہ کی بات کو سمجھا نہیں, یا صرف ثواب کمانے کے لیے ہم نے یہ آیتیں 36 بار پڑھی, ہم نے یہ آیتیں 36 بار اس پر ہم نے سجدے کیے, رکوع کیے, لیکن ہمیں ہضم ہی نہیں ہوتی تھی, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا تھا. ہمیں تو لگتا ہے دوسروں کو بتایا جا رہا ہے, فرعون کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تو ہوں نہیں اس میں, اور جبکہ ساری آیتیں تقریباً مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بھگتنے پڑے, پہنچی ان کو برائیاں جو کمایا انہوں نے. والذین ظلموا, دوبارہ وہی بات پلٹ کر آ رہی ہے, والذین ظلموا, اور جن لوگوں نے بھی حق مارا, من ہؤلاء, ان لوگوں میں سے بھی, ان عربیوں میں سے بھی, ان سامنے جن سے بات ہو رہی ہے, جس دور میں وحی اتر رہی ہے. ہمارے ہاں کہتے ہیں جی عربیوں کو برا نہ کہو. بھائی جی اللہ نے کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں دی ہے, صرف تقوی کی فضیلت ہے. تو اللہ نے بھی ہؤلاء, ان تمام عربیوں کی طرف اشارہ کیا جو حق ماریں گے, من ہؤلاء, ان لوگوں میں سے بھی, انہیں بھی برائی پہنچے گی. سیصیبہم, جلد پہنچے گی ان کو بھی جس نے برا کیا ہے. اللہ نہیں دیکھتے یہ عربی ہے, سید ہے, ہاشم ہے یا کوئی اور ہے, ان کو بھی پہنچے گی. جو جس طرح سے جس نے بھی برائی کیا سب کو برائیاں پہنچیں گی. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارا پچھلا ٹاپک شفاعت کا تھا کہ شفاعت بھی نہیں کر سکیں گے نبی اپنے عربیوں ہونے کی وجہ سے.
شفاعت بھی نہیں ہو سکے گی. جی تو آپ نے ادھر غور کرنا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ایک ایک لفظ سمجھنے کے ہیں کہ جلد پہنچے گی ان کو برائیاں جو انہوں نے کمایا، وما ہم بمعجزین، اور یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، کسی طرح بھی یہ ہرا نہیں سکتے ہیں. جو قانون ہے یہ ان پر بھی آئے گا، چاہے تم بیت اللہ کے قریب رہتے ہو، چاہے تم خانہ کعبہ کے اندر ہو. یاد رکھنا تم میں سے منہا الائی، ان لوگوں میں سے بھی جس نے غلطیاں کی ہیں سب دھر لیے جائیں گے. اولم یعلموا، کیا انہیں اتنا بھی علم نہیں کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، یہ کہ اللہ وہی کشادہ کرتے ہیں رزق جس کے لیے وہ چاہتے ہیں، اور وہی نپا تلا دیتے ہیں جس کے لیے وہ چاہتے ہیں. یعنی ادھر ایک اشارہ گیا امیر لوگوں کی بھی طرف کہ تم بھی سن لو، سب سن لیں، جہاں وہی اتر رہی ہے ہر طرح کے لوگ سن لیں کہ یہ کشادگی، یہ رزق تمہیں اللہ کا لاڈلا نہیں بناتی. جو تم سمجھتے ہو نا کہ ہم ظالم نہیں ہیں اور ہمیں اپنے علم کی وجہ سے جو ملا، اور ہم بیٹھ کر دھڑلے سے اپنے علم کے قصیدے پڑھتے ہیں اور اللہ ہمارا رزق نہیں روکتا ہے، تو یہ یاد رکھو اللہ کو ناگوار گزر رہا ہے. اللہ تم سے رزق نہیں چھین رہے، لیکن اللہ کو بڑا ناگوار گزر رہا ہے. تو 2 گھڑی کے لیے سوچ لو کہ اگر اس رزق کے پیچھے اللہ کی ناراضگی ہو تو بڑا افسوس کا مقام ہے. تو اس لیے آپ نے ساری پیچھے کی آیتوں کو کانٹیکس بنا کر اسٹرانگ آپ نے آیت پر اپنی آبزرویشن رکھنی ہے کہ جو علم کی بنا پر پیسہ بھی ملتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ جب تم سے لیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ جب ہم کہتے ہیں نا کسی کو، ہم اکثر ہمارا دل کہتا ہے کہ جو کماتا نہیں ہے وہ بے وقوف ہے. ایسے ہی دل پر بات اللہ معاف کرے، سگی مائیں بھی ایسے ہی کرتی ہیں. میں نے دیکھا ہے جو بچہ کما کے نہیں دیتا اس کو کہتی ہیں یہ بیچارہ تو بھولا ہے، پاگل ہے، بے وقوف ہے. وہ میرا بچہ بہت چلاک ہے، بہت سمجھدار ہے. تو کیونکہ وہ ان کو کما کر لا لا کے دے رہا ہے تو وہ بہت سمجھدار ہے اور یہ بیچارہ بے وقوف ہے. تو یہ چیزیں ہیں دنیا میں. تو آپ غور کر لیجئے کہ اللہ کشادہ کرتے ہیں رزق جس کے لیے وہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے رزق کے ہمیں ذرائع کو بھی دیکھنا چاہیے، بس زبان پر تھوڑی کنٹرول رکھنا چاہیے. ان فی ذالک لآیات، بے شک ان تمام باتوں میں البتہ بڑی گہری نشانیاں ہیں. لقوم یؤمنون، ایمان والے لوگوں کے لیے کہ ٹھیک ہے رزق کمانے کے لیے اپنی پوری محنت اور علم کو بروئے کار لانا ہے لیکن اترانا نہیں ہے. اچھا جی، پھر آپ کو تو پتا ہے کہ سورہ زمر کی موسٹ امپورٹنٹ ہائی لائٹ ہوتی ہوئی آیت نمبر 53، کیا غضب کی بات ہے، بڑی غضب کی بات ہے اس کے اندر کہ اے میرے بندوں، یعنی اللہ اپنے نبی کو کہتے ہیں کہ علل اعلان کہہ دو میرے بندوں سے. کون میرے بندے؟ الذین اسرفوا، جنہوں نے گناہوں کی انتہا کر دی. سوچئے اللہ ہمیں کتنا بخشنا چاہتے ہیں، اللہ گناہگار سے گناہگار کو بھی بخشنا چاہتے ہیں. اللہ نے بتایا کہ مجھے وہ پرسنالٹی پسند نہیں ہے جو علم پر اتراتا ہے، لیکن اللہ سب کو بخشنا چاہتے ہیں. جبھی تو ہمیں آیت بھی دی کہ تم یہ غلطی مت کرنا. ہمیشہ ہر دور کے جاہل لوگوں نے اس طرح کی بڑی باتیں کی ہیں، تم نہ کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اسراف کر دیا، باؤنڈریز توڑ پھوڑ کر دی، یعنی انتہائی حد تک والدین تک کو خدا نہ خواستہ قتل کر دیا. اللہ معاف کرے، بے انتہا اسراف کر لیا جنہوں نے اپنی جانوں پر. لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان کو بھی اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو آگے کی آیت تھوڑی تحمل سے پڑھنا کہ اگر تم اس پر عمل کر لو آگے کی آیتوں پہ تو تب جا کر تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے. اگر جو مریض القلب جاہل انسان اس آیت کو ہی پڑھ لے، اس بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی کہا گیا ہے فکر مت کرنا میں بخش دوں گا، تو یہ اس کی بے وقوفی کام نہیں آئے گی. وہ اپنے آپ میں بے شک بے وقوف ویسے بھی اپنے آپ کو خوش کر سکتے ہیں، ان بے وقوفوں کی وجہ سے حالات نہیں بدل جاتے ہیں. اور اللہ مجھ کو اور آپ کو بے وقوفوں میں کھڑا نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم آیت کو کس حد تک پڑھتے ہیں. اللہ نے کہا کہ بدترین انسان کو بھی کہ مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
بے شک اللہ تو بخش دیں گے تمام گناہ۔ میرا تو دل ہی بیٹھ گیا یہ سن کر کہ یا خدا یہ کوئی گناہگار پڑے گا اور ابھی آگے نہیں پڑے گا تو اس کی اپنی بے وقوفی ہے کہ اے میرے برے سے برے بندوں، اللہ سارے گناہوں کو بخش دیں گے کیونکہ اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ ہم نے کہا واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ آگے کی آیت نے ہم سب کو عقل دے دی، انیبو الی ربکم، کس شرط پر بخشش ہوگی؟ متوجہ رہو گے، اب ان ٹچ رہو گے، اب نیک لوگوں سے جوائن رہو گے، اب اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو گے۔ انیبو کے بہت سارے معنی ہم کر سکتے ہیں۔ تم اچھے لوگوں میں جوائن رہو گے، تم اللہ کی کتاب سے جوائن رہو گے، تم کو پھر اگر وہ گناہ کا موقع دیا گیا تم اویل نہیں کرو گے۔ انابت کے بہت سارے معنی ہیں، تب جا کر اللہ بڑی بخشش کے ساتھ تمہیں بخش دیں گے کہ ہاں یہ میرا بندہ سچا تھا کہ اسے میں نے پھر موقع دیا لیکن اس نے یہ غلط کام نہیں کیا، اور یہ اس کے بعد سے جو معافی مانگ رہا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے یہاں حج کر کے بہت ہی نیک ہو جاتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں، اب 700 چوہے کھا کے بلی حج کو تو گئی۔ لوگ کہتے ہیں لو یہ کیا بات ہوئی، ساری جوانی اس نے اپنی بیوی بچوں کو دکھایا، آج اللہ اللہ کر رہا ہے۔ میں کہہ رہی ہوں بھائی چلو سب سے معافی تو مانگ لیا، بھائی آخری وقت تو اچھا گزر گیا، جبکہ ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری جوانی اچھی گزرے، لیکن چلو کوئی بات نہیں۔ اللہ نے کہا ہے انیبو الی ربکم، اب جب تم نے غلطی کر لی اب اللہ سے جوائن رہو، اللہ کی باتوں سے جوائن رہو۔ اسلموا لہو، فرما برداری کر کے دکھاؤ، صرف باتیں 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 نہیں چلیں گی۔ اسلموا، سرینڈر ہو کے دکھاؤ، عمل کر کے دکھاؤ، شہداء للناس بن کر دکھاؤ، من قبل، تمہاری موت سے قبل، تمہاری پکڑ سے پہلے۔ یہ مرتے ہوئے کی توبہ نہیں قبول، یہ اس سے پہلے تم کو تندرستی میں اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اور الحمدللہ اس وقت ہم سب تندرست بیٹھے ہیں اور ہم سب بڑے گناہگار ہیں، ہم سب بہت گناہگار ہیں۔ اللہ تعالی ہم آپ سے آج سچی وعدہ کرتے ہیں، آج ہمیں 2 دفعہ موقع مل گئے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زبان، اپنا اترانہ، اپنی سوچ، اس کو بالکل آپ کی کتاب کے مطابق کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے قبل کہ آئے تم پر عذاب، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی نصرت نہ ہو، کوئی مدد نہ ہو۔ آگے بھی بہت خوبصورت فارمیٹ ہے ان پوری آیتوں کا، انشاءاللہ اس کو پھر ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ہر طرح کے بڑے چھوٹے گناہ بخش دیجئے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں سچے لوگوں میں سے کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔